12 سال کے اس لڑکے کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا کیونکہ وہ ایک غریب تھا، ایک مقروض گھر میں پیدا ہوا، اس کے بعد اپنے اور اپنے جیسے بچوں کے حق میں آواز اٹھاتا تھا۔ اقبال مسیح جب 4 سال کے تھے تو ان کے گھر والوں نے ان کو کارپیٹ فیکٹری کے مالک کے حوالے کر دیا تاکہ یہ وہاں کام کر کے ہر حال میں قرض اتار سکیں۔ 12 گھنٹے کام کرنے کے بعد اقبال مسیح کو صرف 1 روپیہ دیا جاتا جو کہ ڈائریکٹ اس قرض کی ادائیگی میں چلا جاتا تھا۔ اقبال نے جب تنگ آ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو فیکٹری کے مالک نے ان کو باندھ دیا۔ فیکٹری کا مالک کھانے پینے سے لے کر ٹولز تک کا خرچہ بھی قرض میں شامل کرتا تھا، جس کی وجہ سے قرض کم ہونے کے بجائے بڑھ کر 13,000 تک پہنچ گیا۔ ان چیزوں سے تنگ آ کر اقبال دوبارہ بھاگے اور پولیس تک پہنچ گئے۔ پولیس نے ان کی مدد کرنے کے بجائے رشوت لے کر ان کو دوبارہ فیکٹری کے مالک کے حوالے کر دیا۔ لیکن 1992 میں اقبال جب 10 سال کے ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ پاکستان میں بونڈڈ لیبر سسٹم انلیگل ہو چکا ہے، یعنی اب وہ قانوناً فری ہیں، اور اس بار وہ بھاگ کر پولیس کے پاس جانے کے بجائے BLLF کے پاس پہنچ گئے، جو کہ ایک NGO تھی جو پاکستان میں چائلڈ لیبر اور بونڈڈ لیبر سسٹم کے خلاف کام کر رہی تھی۔ اس اقبال کو بھی یقین تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اسی وجہ سے اقبال نے خود دوسری فیکٹریز میں جا کر کئی ہزار بچوں کو آزاد کروایا، جس کے بعد اقبال نے اسکول جوائن کیا اور صرف 2 سال میں 4 سال کا سلیبس کمپلیٹ کیا۔ 1994 میں وہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان میں ہونے والے چائلڈ لیبر سسٹم کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے۔ سویڈن میں انہوں نے کہا کہ ان بچوں سے کارپیٹ لینا بند کر دے جہاں بچوں سے مزدوری کروائی جاتی ہے۔ اقبال کی اسپیچ کا اتنا اثر پڑا کہ صرف 2 سال میں فیکٹری کے مالکان کو 32 ملین کا نقصان ادا کرنا پڑا، جس کے بعد کارپیٹ انڈسٹری کی طرف سے اقبال کو کئی بار ڈیتھ تھریٹس بھی ملے۔ 16 اپریل 1995 کو اقبال جب اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو ان کو راستے میں شوٹ کر دیا گیا۔ اکارڈنگ ٹو BLLF اقبال کو صرف ان کے چائلڈ لیبر سسٹم کے خلاف بولڈ سٹانس کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا، لیکن آج تک کوئی بھی آفیشیلی اس کیس میں کنوکٹڈ نہیں ہوا۔